bounds. گنگا جمنا کے دو آبے راجپوتانہ میں یہ جاٹ کہلاتے ہیں اور پنجاب میں یہ جٹ مشہور ہیں۔ اسی طرح یہ جیٹ، جٹ، زت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ پنجاب سے لے کے مکران کے ساحل تک، گنگا کے کنارے تک جاٹ اکثریت تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پنجاب میں بھی ان کی اکثریت ہے۔ گو اب یہ مسلمان ہے اور اب شمالی ہند میں یہ دوسری اقوام سے اور راجپوتانہ میں نصف کسان جاٹ ہوں گے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی بہت سی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ غیر مستقیم پنجاب میں راوی کے مغربی اضلاع میں بیشتر جاٹ مسلمان تھے، لیکن وسطی پنجاب میں اکثر سکھ اور جنوبی پنجاب میں اکثر ہندو ہیں۔ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ بلوچ بھی جاٹ نسل ہی ہیں۔ بلوچ اور ان کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی کی اصل ہی جٹ ہے، کیونکہ بلوچ روایت کے مطابق میر جلال خان کی لڑکی جاتن سے منسوب ہے۔ جاتن جات کا معرب ہے اور ایک طرح جٹ اور جاٹ کے علاوہ جتک، جدگال اور دوسرے قبائل کی اصلیت جاٹ نسل ہی ہے۔ یہ اگرچہ خود کو جاٹ نہیں مانتے اور بلوچ کہتے ہیں، سندھ کی سماٹ قبائل کی اکثریت جاٹ النسل ہی ہے۔ جیمز ٹاڈ کا کہنا ہے کہ ان کی اصل یوٹی یا جوتی ہے اور ان کا اصل وطن دریائے جیو اور دریائے سیہو کے درمیان تھا، جہاں سے یہ نکل کر بر صغیر تک پھیل گئے۔ وسطی ایشیا کے رہنے والے جاٹ اب مسلمان ہیں۔ تیمور لنگ نے ان کے بارے میں بڑے خان کوکل تاش تیمور کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہ اس وقت بت پرست تھے اور بعد میں تیمور خود کو ان کا بڑا خان منتخب ہو گیا۔ مزید برآں وہ کہتا ہے کہ جاٹ تکشک یعنی ناگ بنسی اور چندر بنسی کے ہم نسل ہیں۔ لیبان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب و سندھ میں سب سے باوقار قوم ہے۔ ان میں شاذ و نادر خارجی میل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوتا ہے، تاہم ان کا عام ڈھانچہ حسب ذیل قد لمبا، کاٹھی مضبوط، چہرے سے ذہانت نمودار، جلد کسی قدر سیاہ، ناک بڑی، اونچی اور بعض اوقات خمدار اور ان کی آنکھیں چھوٹی، سیدھی، گال کی ہڈیاں کم بھری ہوئی ہیں، بال سیاہ اور کثرت سے داڑھیاں چگی ہوئی، کم بالوں کی، بلند و قامت، خوش نظر، ان کی چال سیدھی اور شاندار، جٹ دراز قد ہوتے ہیں اور ان کا جسم گھٹا ہوا اور مضبوط ہوتا ہے، رنگ سانولا ہوتا ہے۔ یہ مانا جا سکتا ہے کہ جاٹ نسل کے لحاظ سے وہ آریہ ہیں، اگرچہ بعض مصنفین نے انہیں اصل کے اعتبار کے لحاظ سے سیتھانی آریائی قرار دیا ہے، جن کی بڑی شاخ میں آگے چل کر مختصر قبائل کی آمیزش ہو گئی۔ لیبان کا کہنا ہے کہ خطہ پنجاب کے اصل باشندے تورانی الحاصل ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورانی جات آریوں کی چڑھائی کے وقت سارے ملک کے مالک تھے اور بآسانی یہ ان کے محکوم ہو گئے۔ آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو درمیانی ذات ویش یا تجارت پیشہ ذات میں ان کو شامل کر لیا، برخلاف اس ملک کے اصل باشندوں کو شودر بنا دیا۔ گویا جاٹوں کی رضامندی سے آریہ اس ملک کے حاکم بن گئے۔ اس باہمی رضامندی کا پتہ تخت نشینی کی رسم میں ملتا ہے، کیونکہ بادشاہ تاج جاٹوں کے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ ایک اور مصنف کا کہنا ہے کہ جنتی نام ان منگولوں کا تھا جو منگولیا کے سرحد پر رہتے تھے۔ ان کی نسل کے جو لوگ ہیں وہ بروتی ہیں۔ وسطی ایشیا میں ان منگولوں کو چیتے مغل کہتے ہیں، ترکی میں جیت سرحد کو اور منگول کو مغل کہتے ہیں۔ جاٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالا دستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ جاٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے اور ان کی تقلید میں دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو
کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کیا، لیکن جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہندو قبائل اور ذاتوں میں بر صغیر کی قدیم 36 راج کلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے، لیکن کہیں بھی انہوں نے راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس آخری جملے میں بنیاد یہ ہے کہ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گوجر ہیں۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متصب برہمنی نظام کی شرائط اور قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا، اور آج تک وہی جٹ، گجر اور آہیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاٹوں اور راجپوتوں مشترکہ قبائلی نام ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے وہ جاٹ نہیں بنے گا، اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ اپنا لے تو وہ جاٹ بن جائے گا۔ یہ مسئلے کا اصل نکتہ ہے۔ ایک راجپوت جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کے غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ بیوہ کی شادی کی وہ اصل ترین نقطہ اختلاف تھا جو کو آبو کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ وہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے، اور ان کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کی وجہ جٹ کہلائے۔ سلطان محمود غزنوی کو ہند پر حملوں کے دوران بڑا تنگ کیا، چنانچہ ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمہ کے لیے کیا گیا۔ 600 کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائیں جس میں 3 برچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کشتیوں کو دریائے سندھ میں ڈال کر ہر کشتی پر 20 سپاہی تعینات کیے اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے پیدل چلنے کا حکم دیا۔ جاٹوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیوی بچے کسی جزیرے پر بھیج کر کوئی 4000 یا 8000 کشتیوں پر سوار ہو کر محمود غزنوی کی فوج پر حملہ کیا۔ باوجود کثرت کے کثیر تعداد میں جٹ مارے گئے اور محمود غزنوی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا۔ اورنگزیب جس زمانے میں دکن میں مصروف تھا، جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام آبادی پر حملے کیے، یہاں تک انہوں نے اکبر کے مقبرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے مقامی فوجداروں کو مقرر کیا، لیکن جب اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو بھرتپور اور اس گرد و نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی سرکردگی میں آگرہ اور دہلی کے درمیان علاقوں میں دہشت پھیلا دی۔ ان کے ظلم و ستم سے غضبناک ہو کر احمد شاہ ابدالی نے ان کی گوشمالی کی، لیکن ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہ کر سکا۔ بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ ریاست مختصر عرصہ تک قائم رہی۔ جاٹوں کے مخصوص خواص میں سے جاٹ گنوار پن اور بے وقوف ہیں، ضرب المثل ہیں اور لین دین میں سادہ لو ہوتے ہیں، اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور گایوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ وہ نہ صرف دلیر واقعہ ہوئے بلکہ اچھے سپاہی بھی واقعہ ہوئے۔ محمد بن قاسم کے مقابلے میں انہوں نے مزاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ ہندو جاٹوں میں ایک زائد شادیاں کا رواج تھا۔ چچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ جاٹ سندھ کے قدیم باشندے تھے اور چچ نامہ میں چچ نے لوہانہ کے جاٹوں سے جو شرائط منوائیں ان میں مصنوعی تلوار کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں باندھیں گے، قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے، گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے، گھر سے باہر نکلتے وقت کتے ساتھ رکھیں گے، گورنر کے مطبخ کے لیے لکڑی کے علاوہ رہبری اور جاسوسی کا کام انجام دیں گے۔
جاٹوں میں 3 مذہب کے لوگ ہیں، مسلمان جو دریائے سندھ کے نچلے والے حصے میں رہتے ہیں، سکھ پنجاب میں اور ہندو جو راجپوتانہ میں رہتے ہیں۔